دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور بڑا سخت ڈپریشن میں نے گزارا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا. السلام علیکم. آج ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ ہندو مذہب کو چھوڑ کے جب مسلمان ہوا تو اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کی لاکھوں روپے کی سیلری تھی, اسے اپنی جاب چھوڑنی پڑی, اسے اس کی بیوی چھوڑ کر چلے گئی, اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا, اسے اپنا شہر بدر ہونا پڑا, کافی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑا. جب میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا ہوا میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. جب مسلمان ہو گیا تو اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب اس کی زبانی میں نے سنی تو مجھے تو بہت دکھ ہوا. میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کی ویڈیو. ہندو میں نے پڑھتے ہوئے صورت یاد کی تھی, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو میں گھر گیا, اپنے والد سے کویشچن کیا. ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے, تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے, ہوز اللہ امنگ دیم, بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے. تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے, کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے, وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا. پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں کہ سر یہ کیا پڑھا دیے, کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں, مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا, آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر دیا, اللہ ان میں نہیں ہے. آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو؟ میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو. کہتے چھوڑو, تم ایک کام کرو, بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی ہے تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو. پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا تب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے مجھ سے صورتوں کے آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا, آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا. تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی. پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے. کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے, ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ. میں کہا سر میں دین میں آؤں گا, لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے. ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا, تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ جانیں دین کو, انہیں پڑھیں دین کو. کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا. پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو. تو پڑھتے ہم نہیں ہیں, ہم سنتے زیادہ ہیں. ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں, مولویوں کو سن رہے ہیں, لیکن پڑھ عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے. کیا تکلیفیں جھیلیں, کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے, اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. اگر میں کویشچن کر لوں کہ آپ سے کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا, تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے, میں نے گھر چھوڑا ہے, دولت چھوڑی ہے, جائیداد چھوڑی ہے, میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے, وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے, سب کچھ چھوڑ, تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ. یہ بھی مسلمان؟ جی صحیح کر رہے ہیں. اچھا احمد صاحب, آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں, اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو, مسلم ہو. ہنستا بستا گھر, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا. جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا, اور آخری ملاقات کیا تھی, اور اس کی آخری بات کیا تھی, وہ میں سننا چاہوں گا. سر اس پہ نہیں بات کر سکتا.